الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹ بیکز فتح پور روڈ چوک آدم سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے دمہ کا ہونا۔ دمے کی 3 اقسام ہیں، لہذا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دمہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دمے کے علاج جناب تمام دموں کا علاج جو ہے نا ایک ہی طرز پر کیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ بعض دفعہ مریض کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے اس سے۔ تو نبض کی دمے کی جو 3 اقسام ہیں، اس میں سب سے پہلے جس دمے کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے بلغمی دمہ۔ اس دمے میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو بلغم بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور بلغم بن رہی ہوتی ہے سینے میں بھی، اور وہی بلغم جو ہے پھیپھڑوں میں جا کے جم جاتی ہے، جس سے مریض کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اس مرض میں زیادہ تر بوڑھے حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر بلغمی اشیاء کھا رہے ہوتے ہیں، دودھ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میٹھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ بلغمی اشیاء کھاتے جاتے ہیں ان کی حالت خیر ہوتی جاتی ہے، ان کی حالت بگڑتی جاتی ہے۔ تو دوستو، ایسے مریض کے لیے اس طرح کی خوراک کا انتخاب کیا جائے جو خشکی پیدا کرے، تاکہ یہ جو بلغم کی پیدائش ہے یہ رک جائے، اور ساتھ ساتھ بلغم خارج بھی ہوتی رہے۔ یہ نہیں کہ یکدم آپ نے اگر ایسی کوئی چیز دے دی، یعنی عضلات اعصابی کوئی چیز دے دی، اس سے بلغم کی پیدائش تو رک جائے گی لیکن یہ پھیپھڑوں میں جم جائے گی بلغم، تو مریض کے لیے سانس لینا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے مریضوں کو آپ جو ہیں ایسی ادویات دیں جو گرم بھی ہوں، خشک بھی ہوں، مشینی بھی ہوں، کیمیائی بھی ہوں، تاکہ حرارت پیدا بھی ہو اور حرارت کا اخراج بھی ہو۔ اس طرح کے ادویات کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ مریض جو ہے وہ کچھ سکون محسوس کرے، اس کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو، بلکہ وہ ریلیکس ہو کے سانس لے اور اپنی بہترین زندگی گزارے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب اس طرح کے کوئی مریض آتے ہیں سب سے پہلے میں ان کی تشخیص کرتا ہوں کہ آیا کہ ان کا جو دمہ ہے وہ بلغمی ہے یا خشکی کا ہے، جسے سداوی کہتے ہیں، سداوی دمہ ہے۔ بعض مریضوں کو صفراوی دمہ بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ میں وہ دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر دوائی کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے بات جو کر رہا ہوں وہ بلغمی دمے کی کر رہا ہوں۔ تو بلغمی دمے والوں کو جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو جو دوائی دیتا ہوں، جو میڈیسن دیتا ہوں، کچھ اس طرح سے ہے۔ 34 ملین یا 1000 ملی گرام صبح شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ہی اکثر بلغمی دمہ یا 1000 ملی گرام کا کیپسول دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کریں، اور رات سوتے وقت جو ہے جوارش کمونی چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ دوائی آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دمہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دمہ ختم ہو چکا ہوگا۔
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دما دم سے ہے، یہ تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے جو بیماریاں بنائی ہیں اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بیماری آ گئی لیکن اس کا علاج نہیں اللہ نے بھیجا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ لا علاج ہے۔ کوئی مرض بھی لا علاج نہیں ہے، تمام امراض کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ طبیب کا قابل ہونا لازمی ہے۔ اگر قابل طبیب ہوگا، صحیح اس کی تشخیص ہوگی، صحیح اس کا دوائی کا انتخاب ہوگا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مریض ٹھیک نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تندرست و توانا ہو جائے گا، جو طبیب کو بھی دعائیں دے گا، اور جس نے اس کو بتایا ہوگا کہ فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ اس کو بھی دعا دے گا۔ تو میری آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے میرے بھائیوں، اگر آپ علاج کرا کے تھک گئے ہیں تو ایک بار ضرور پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹ بیکرز فتح پور روڈ چوکادم پہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہ عاجز فقیر بندہ آپ کی نبض دیکھ کے، آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کی زبان دیکھ کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، اور پھر انشاءاللہ بہترین دوائی کا انتخاب کریں گے، وہ آپ کو دی جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ اب میری آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔